امام زین العابدین علیہ صلاۃ والسلام، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وہ بیٹے ہیں جنہیں اللہ پاک نے کربلا کے اس ہولناک واقعے سے بچا لیا تھا۔ یعنی یہ وہ امام ہیں جن کی شہادت نہیں ہوئی تھی، یہ بیمار تھے، اور اس وقت روایتوں کے مطابق یہ جو بزرگ بتاتے ہیں کہ 14 سال کی ان کی عمر تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے پھر جب یہ واپس آتے ہیں مدینہ، اور جب یہ جوان ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انہیں لوگ بہت محبت کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اب اور کون تھا؟ یہی تو تھے جو کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی واحد اولاد تھے، جو کہ کربلا کے واقعے سے بچ گئے تھے۔ اب ان کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ کہتے ہیں کہ روتے ہی رہتے تھے، یعنی اللہ پاک کی یاد میں کئی مرتبہ اپنے گھر سے نکل جاتے اور خاموشی اور تنہائی میں چلے جاتے، اور وہاں اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارتے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، جب ٹھنڈا پانی کبھی پینے کا یعنی کہ وقت آتا یا دیکھتے تو غشی طاری ہو جاتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سکینہ کی وہ پیاس یاد آتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ان کی محبت ایسی ڈالی تھی مسلمانوں کے دل میں کہ مسلمان ان پر قربان جاتے تھے۔ ایک واقعہ اسی طرح بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو اس وقت کا اموی خلیفہ جو تھا وہ طواف کے لیے آیا، تو عوام کا بہت جمع غفیر تھا، اللہ پاک کے گھر کے ارد گرد بہت سارے لوگ اس وقت طواف کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو حجر اسود، وہ جو جنت کا پتھر کعبے میں نصب ہے، اس کا بوسہ کر رہے تھے۔ تو اب وہ خلیفہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر، اور اس کے سپاہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جگہ مل جائے کہ یہ بھی حجر اسود کا بوسہ لے لے، لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ اتنے میں وہاں ایک نورانی شخصیت حضرت امام زین العابدین علیہ صلاۃ والسلام آتے ہیں، اور جو ہی امام آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنے آپ لوگ راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اتنی بھیڑ میں بھی لوگ راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ صلاۃ والسلام کعبہ کے قریب جاتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی عبادت مکمل کر کے۔ اب وہ جو اس وقت کے بادشاہ یا اس طرح کے لوگ تھے، انہیں شاعری بہت پسند ہوا کرتی تھی، اور شاعروں کو اس کے لیے معاوضہ بھی دیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ شاعروں کو رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں دو طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس بندے نے، اس خلیفہ نے پوچھا، اس کے ساتھ جو شاعر تھا اس کا نام تھا فرزدق، یہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے عربی کا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی کہ وہ جانتا تو تھا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اس نے اس لیے پوچھا کہ تاکہ یہ ان کے بارے میں کچھ کہے، اور کچھ یعنی کہ عزت والے الفاظ تو وہ نہیں سننا چاہتا تھا ان کے بارے میں، کیونکہ اسے غصہ تھا کہ میں کھڑا ہوں اور یہ جو ہے یہ گزر گئے اور انہیں راستہ بھی مل گیا، اب خلیفہ تو میں تھا، مجھے راستہ ملنا چاہیے تھا، انہیں کیسے مل گیا؟ تو فرزدق جو ہے اسے اس وقت جوش آیا، اور اس نے کہا کہ پھر میں بتاؤں یہ کون ہے، اور اس نے ایک طویل قصیدہ پڑھا، یعنی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، اور کہتے ہیں کہ اس نے بس ایسی شان بیان کی کہ وہ بادشاہ جو ہے شاید جل کر کوئلہ ہی ہو گیا ہو، اور اس بادشاہ نے پھر فرزدق کو جیل میں ڈال دیا، سزا دے دی کہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ اور دوسری طرف پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کسی نے بادشاہ سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، کہ خلیفہ تو ہے، تجھے راستہ ملنا چاہیے، تو انہیں راستہ کیسے مل گیا؟ تو پھر فرزدق نے کہا کہ میں بتاؤں، اور پھر آگے یعنی کہ یہ معاملہ پیش آیا۔ اب جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے کہ فرزدق نے اس طرح ہمارے لیے قصیدہ پڑھا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے کچھ پیسے، جن کے بارے میں کبھی کہا جاتا ہے کہ 2 تھیلیاں تھی، کچھ جو ہے نا اس کی تعداد گنتے ہیں کہ اتنے سکے تھے، تو فرزدق کی طرف بھیجے۔ اب فرزدق کو جب وہ رقم پہنچتی ہے تو فرزدق لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے اب یہ جو قصیدہ پڑھا ہے نا، پہلے تو میں نے ان لوگوں کے لیے بہت ایسے کلام پڑھے جو کہ پیسوں کے لیے تھے اور ان کے بدلے مجھے پیسے ملے، لیکن یہ جو میں نے آپ کی تعریف کے لیے جو قصیدہ پڑھا ہے، یہ یعنی اس بات کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، یا اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کی مجھے شفاعت ملے قیامت کے دن۔ اس میں بھی 2 باتیں آتی ہیں، ایک کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس لیے پڑھا کہ آپ کی شفاعت مجھے ملے، تو پیسے واپس کر دیے۔ اب وہ پیسے لانے والا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں، یعنی کہ جب ہم کچھ دے دیتے ہیں تو ہم واپس نہیں لیتے، یہ انہیں دے دیں اور انہیں کہہ دیں کہ ہم آپ کی شفاعت بھی کریں گے۔
تو پیارے مسلمانوں، چاہے ظالم سے جابر بادشاہ ہوں یا جتنے بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ ظالم جابر انسان آپ دیکھیں، اللہ والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، کچھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، جن کی فہرست میں آپ کو ایک سب سے نمایاں نام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ملے گا، جنہوں نے پیسے قبول نہیں کیے، جنہوں نے عزت یعنی کہ جتنی بھی دی جا رہی تھی یا دی جاتی وہ قبول نہیں کی، جنہوں نے اور مال اسباب قبول نہیں کیا، عزت قبول نہیں کی، انہوں نے اللہ پاک کی راہ میں قربان ہو جانے کو قبول کیا اور دین اسلام میں کسی طرح کی ترمیم نہیں ہونے دی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان عالی مقام لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔